الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس میں سب کو خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ اب آگے پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ اعْمَلُوا سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مَرْجَعُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ واللہ علیم حکیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا وَلَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا واللہ يحب المتطہرین افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا وَأَمَّنْ أَسَسَّ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا حُجُرٍ فِي نَارٍ فَالنَّارِ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ واللہ لا يحدی القوم الظالمین لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ قُلِ اعْمَلُوا کہہ دیجئے کہ تم عمل کرتے جاؤ، سیر اللہ دیکھے گا پس ان قریب، سیر اللہ پس دیکھے گا اللہ عملکم تمہارے اعمال، ورسولہ اور اس کا رسول، والمؤمنون اور مومن، فستردون پھر ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب عالم غیب کے جاننے والے کی طرف، وشہادتی اور جو گواہ جو ہر چیز کے جاننے والا ہے، فینبئکم پس پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم اس کی جو تم تعملون جو تم عمل کیا کرتے تھے، وآخرون اور کو دوسرے، مرجون امر اللہ جو امیدوار ہیں، جو امید رکھنے والے ہیں، لامر اللہ اللہ کے حکم کے لیے، اما یعذب چاہے تو یعذبہم وہ انہیں عذاب دے، واما یتوب علیہم اور چاہے تو انہیں اور وہ اسے انہیں عذاب دے یا ان کو توجہ فرمانے کی طرف انہیں معاف فرما دے، واللہ علیم حکیم اور اللہ تبارک و تعالی علیم سب کچھ جاننے والا اور حکیم سب اور حکمت والا ہے۔ والذین اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا لی مسجداً درارا ایک مسجد، درار کہتے ہیں تکلیف پہنچانے کے لیے، لمن حارب اللہ اس کے لیے، لمن اس کے لیے، حارب اللہ جس نے لڑائی کی اللہ سے، ورسولہ اس کے رسول سے، من قبل اس سے پہلے، وَلْيَحْلِفُنَّ اور ضرور وہ قسمیں کھائیں گے، ان اردنا کہ ہمارا ارادہ، ان کے اردنا ہمارا ارادہ، الا الحسنى بلائی کے سوا،
الا البلائی کے سوا کچھ بھی نہیں. واللہ یشہد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یشہد گواہ ہے، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون کہ بے شک وہ جھوٹ بولنے والے ہیں. لا تقم، آپ ہرگز نہ کھڑے ہوں، لا تقم آپ ان پہ کھڑے نہ ہوں، فی ہی ابدا اس میں کبھی بھی، آپ یعنی اس مسجد میں آپ کبھی بھی اس میں کھڑے نہ ہوں. لمسجد اسس علی تقوی، بے شک وہ مسجد اسس علی تقوی جس کی بنیاد رکھی گئی علی تقوی پر، من اول یوم پہلے دن سے، حق زیادہ حق رکھتی ہے، اس کا زیادہ حق ہے کہ ان تقوما کہ آپ کھڑے ہوں اس میں، فی اس میں کھڑے ہوں، آپ اس میں کھڑے ہیں، وہ مسجد جو ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. فیہ رجال، اور اس میں وہ لوگ ہیں، رجال وہ لوگ ہیں، رجال یحبونا جو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا کہ وہ پاک صاف رہیں، واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے. افمن اسسا، بس کیا وہ اسسا جس کی بنیاد ہو، جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اعلی تقوی تقوی پر، من اللہ اللہ کی طرف سے، رضوان خیر کہ خوشی ہے اس کے لیے، خیر بہتر اس کے لیے، امن یا وہ جو اسس بنیانہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، علی شفا جرفن ایک گڑھے کے اوپر جو گرنے والی کھائی کے کنارے پر، یعنی جس کے نیچے سے زمین کھسک گئی اس پہ اگر رکھتے ہیں تو اس کو کہہ رہے ہیں جرف. حارن فی النہار، تو وہ لے کے گرے گی، فالنہار بھی فی نار جہنم آگ میں، اور بھی اس کے ساتھ فی نار، اور وہ اس کو لے کے گرے گی جہنم کی آگ میں، یعنی کوئی اس کو جہنم کی آگ میں لے کر گری. اور اللہ تبارک واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا. لا یزال بنیانہم، اور نہیں ہمیشہ، لا یزال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، بنیانہم الذی وہ بنیاد جو انہوں نے رکھی ان لوگوں کے لیے، بناؤ جو رکھی، ریبۃ فی قلوب ان کے دلوں میں ہمیشہ رہے گی، یعنی ان کے دلوں میں شک کی، یعنی کہ دل ہمیشہ وہ ان حسرتی بن کے، یعنی شک بن کے رہے گی، فی قلوب ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ مگر یہ کہ ان کے کاٹ دیے جائے ان کے دل، یعنی کہ ان کے دل کاٹ دیے، یعنی کہ اگر جب تک وہ مریں گے نہیں ان کے دل میں شک ڈالنے والی یہ چیز ان کی جو مسجد بنائے رہے گی. واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم حکیم سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو یہاں جن لوگوں نے آ کے ہم جیسے پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ لوگوں نے معافی مانگی، کسی نے بہانے بنائے، اور کچھ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس لیے کہ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ کون کیا ہے، مگر یہ صرف لوگوں کے لیے، تاکہ لوگوں پر بھی یہ واضح ہو جائے کہ کون اس میں سے سچا ہے اور کون جو ہے وہ جھوٹے اس نے وعدے کیا. تو یہ بتایا گیا کہ اب تم ٹھیک ہے جو تم نے وعدے کیے، جو بہانے کی ہیں، جو بھی ہمیں بات بتائی گئی ہے، اس سے پتہ چل جائے کہ اب تم عمل کرو، کل عملو تم عمل کرتے رہو، پر قریب دیکھے گا تمہیں اللہ تمہارے اعمال کو، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی تمہیں دیکھے گا، اور مومنین بھی تمہیں پرکھیں گے تم کیا کرتے ہو. یعنی کہ جھوٹے کی ایک مدعی ایمان کا اور ایک گنہگار مومن کا فرق یہاں پہ صاف صاف واضح کر دیا گیا ہے. جو شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ اللہ، اگر فی الواقع اللہ اور اس کے دین اور جماعت اور مومنین کے ساتھ اگر خلوص نہیں رکھتا تو اس کے عدم اخلاص، جب اس اخلاص نہیں تو اس کا ثبوت اس طرز عمل سے مل جائے گا. تو پھر اس کے اگر طرز عمل سے اس کا مل جائے کہ ہاں جی اس کا اخلاص، اس کا خلوص ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے گا. اللہ کی راہ میں صرف کرنے والا کوئی مال اگر وہ پیش کرے گا تو اس سے مال بھی رد کر دیا جائے گا. مر جائے گا تو پھر نہ مسلمان اور نہ اس کی کوئی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، نہ کوئی مومن اس کے لیے دعائیں مخصوص کرے گا، چاہے اس کا وہ باپ ہو یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اس کے برخلاف وہ لوگ جو مومن ہو اور اس کے لیے کوئی غیر مقتضی طرز عمل سرزد ہو جائے اور اپنے قصور کا اعتراف بھی کر لے، اور اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ وہ مخلص ہے، تو پھر اس کے ساتھ دوسرا رویہ اختیار کیا جائے گا. یقینی بات ہے اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس کے صدقات بھی قبول کیے جائیں گے، اور اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی جائے گی. تو یہ ہے طرز عمل تھا جن کی مطلب یہ جیسا ہم نے پڑھا کہ آیت تو نزول تو ہوا کہ وہ ہے جو ہم نے میری بات ہے کہ آیت کچھ 6 لوگ تھے ابو لبابہ اور ان کے ساتھ ہی، ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو پہلے سے باندھ لیا اور اس سے انہوں نے
اللہ के रसूल से माफ़ी मांग ली कि हमसे गलती हुई। उन्होंने अपने मांग लिया, उन्होंने अपने आप को ये नहीं कहा, कोई झूठे बहाने नहीं बनाए, वो चाहते तो बना सकते थे। आगे कुछ और लोग भी थे, उनका जो आगे तज़किरा आएगा कि जो आगे जो आ रहा है ना, हम पर जो उम्मीदवार है उनका आगे तर्जुमा आएगा कि वो तज़किरा आएगा कि वो लोग क्या करते थे। तो ये है ज़ुबान से मतलब ये है कि इससे ये बात ये भी वाज़िह हो गई कि गुनाहों की तलाफ़ी के लिए ज़ुबान और दिल की तौबा के साथ-साथ अमली तौर पे भी तौबा होनी चाहिए। वो अमल करके भी दिखाए। तो अमली शक्ल तो फिर इंसान की है कि वो इंसान अल्लाह की राह में माल खैरात भी करे। इस तरह वो गंदगी जो उसके नफ्स में परवरिश पा रही है, जिसकी बदौलत आदमी से गुनाह का सुदूर होता रहता है, वो दूर हो जाती है और खैर की तरफ पलटने की इस्तिताअत भी बढ़ती रहती है। गुनाह करने के बाद एतराफ़ करना है सच्चे से एक आदमी जो गड्ढे में गिर गया तो कम से कम गिरने का खुद महसूस कर ले कि मैं कहाँ गलती मुझसे गलती हो गई है। अपने गुनाह पर वो शर्मसार भी होता है, मायने इसका मतलब फिर ये मायने रखता है कि वो अपने लिए निहायत बुरी जगह गड्ढे को बुरा समझते हैं, गुनाह करने को बुरा समझने लग गया। तो उसका जो अमल बताएगा कि वो क्या करता है, अमल से ही फिर इंसान जाँचा जाता है कि वो सच कह रहा है कि वो फिर भी अभी भी उसमें मुनाफ़िक़त अगर है, अगर लोगों पे अगर उसने अपने आप को इतना बना लिया, इतना उसे अपने अमल से दिखा भी दिया कि वो बहुत सच्चा है, मगर अगर दिल से नहीं है, तो फिर यहाँ पे बता दे कि बस तुरद्दून आ गया, फिर वो तुम लौटाया जाएगा उसकी तरफ, जो हर चीज़ का जानने वाला, फिर उसकी तरफ तुम्हें तुम्हें लौटा दिया जाएगा, जो सब कुछ खुले-छुपे सब कुछ जानता है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे। यानी अगर एक आप इतना हो गया है कि निफाक छुपाने में कामयाब हो ही जाए और जिन-जिन म्यारों पर इंसान के ईमान और खुलूस को परख परख सकते हैं, पर ये पूरा उतरता है, तो फिर ये ना समझता है कि नफाक में सज़ा संवारने से बच निकल जाएगा। तो मुनाफ़िक है, तो फिर उसी को लौटाया तो उसी की तरफ जाएगा। फिर अल्लाह तो दिल के हालात जानता है। और उसने इतना जैसे हम पढ़ते आए हैं कि वो बहुत ज़्यादा कुछ मुनाफ़िक इतने ताक हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको नहीं पहचान सकते थे। मगर उसकी ये जो हस्ती है आलिमुल गैब, वो फिर उनको पहचान लेगी, वो तो जानती है, फिर वो उनको बता भी देगी कि तुम क्या करते हो, फिर उनके लिए सज़ा तैयार है। फिर कुछ लोग और भी थे वाखरून मुरजौना लिअम्रिल्लाह, वो ये कुछ और लोग भी थे जो जिनका मामला अभी अल्लाह के हुक्म पर ठहरा हुआ था, चाहे तो उन्हें सजा दे, चाहे तो उन पर असर मेहरबान हो जाए। अल्लाह ताला को सब कुछ जानता और हकीम दाना है। ये वो कुछ लोग थे जो जिन्होंने की तो थी, जिनका मामला मशकूक था, यानी इन्होंने तौबा की, मगर मशकूक अल्लाह की नज़र में तो मशकूक नहीं होता, अल्लाह तो हर चीज़ को जानने वाला है। लेकिन लोगों का था कि ये है कि नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो हर चीज़ को जानने वाला है, वो तो बता देगा कि क्या है। तो इसलिए यहाँ बताया गया कि ये कुछ लोग हैं जिनका मामला फिर बात के लिए छोड़ जाएगा। इस वाक़ये में आएगा, हम जब बाद में पढ़ेंगे कि कुछ और लोग भी आएँगे जिनका तज़किरा आगे आएगा कि उनकी ख़ासा तफ़सील से बयान, 3 लोग और भी थे उनका भी आएगा। तो यहाँ जैसे ये बताया कि जैसे अल्लाह ताला पहले बताया कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देख रहा है, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला किस तरह देखता है, सैयदना अबू मूसा अशअरी बयान करते हैं कि आप सामने खड़े हुए और 5 बातें इरशाद फरमाई। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला सोता नहीं और सोना उसके लायक ही नहीं। यानी ये जो शहादत हम पढ़ते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का शहादत आलिमुल गैब और शहादत होता है। अल्लाह तबारक व तआला तो है, तो सोता भी ना है, सोना भी उसके लायक है। यानी कि सोना तो ऐब होता है और अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। और वही तराजू को झुकाकर उसको ऊँचा करता है। तीसरा, उसी के पास रात का अमल दिन के अमल से पहले और दिन का अमल रात के अमल से पहले ले जाया जाता है। जो दिन को हम अमल करते हैं, वो रात से पहले फरिश्ते पहुँचा देते हैं और रात का अमल जो है वो दिन से पहले ले जाया जाता है। उसका पर्दा नूर है और वो उस पर्दे को खोल दे तो उसके चेहरे की नूरानी शुआएँ जहाँ तक निगाह पहुँचे मखलूक को जला दें। तो अल्लाह तबारक व तआला ये ख़ास है कि ना वो सोता है, ना हर वक़्त वो इसलिए हर चीज़ का वो खबर रखने वाला है, हर चीज़ उससे कोई बात छुपी हुई नहीं होती। इसी तरह सैयद आयशा फरमाते हैं कि जब जब तुझे कोई शख्स नेक अमल बहुत अच्छे लगे, तो कहे कि वही इअमालू सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, तुम अमल करो और करीब तुम्हारा कोई अमल अल्लाह तबारक देखेगा, फिर जो लोग हैं वो भी देखेगा, रसूल भी उस ज़माने में मौजूद थे तो वो भी देख लेंगे। जैसा सैयदना अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के अमल से तुम ताज्जुब ना करो, हत्ता कि ये देख लो उसका खात्मा किस तरह होता है। जब तक ये ना बदल के खात्मा किस बात पे होता है। एक अमल करने वाला अपनी पूरी उम्र एक ज़माने तक नेक अमल करता रहता है, हत्ता कि अगर वो उस वक़्त फ़ौत हो जाए तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मगर फिर बदल को कोई बुरा अमल कर बैठता तो इसी तरह एक शख़्स कुछ बुरा अमल कर देगा तो फिर वो जन्नत में तो नहीं जाएगा। इस तरह एक शख़्स कुछ अरसे तक बुरे अमल करता रहता है, यहाँ तक कि अगर उससे तो फ़ौत हो जाए तो जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। मगर फिर बदल कर कोई नेक काम करने लग जाता है, तो अल्लाह तबारक जो अपने तो फिर वो उसका अमल ठीक हो जाता है। तो इस तरह कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला जो अपने बंदे के साथ किसी खैर को भलाई का इरादा फरमाता है तो मौत से पहले उससे काम ले लेता है। अब समझ आए कि अल्लाह आप समझ आए कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी के लिए
بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس سے کام لے لیتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اسے کس طرح کام لیتا ہے، تو آپ سب اسے عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور اس حالت میں اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی برائی کرتا رہتا ہے، پھر کرتا رہتا ہے، اگر نیک اعمال کرنے لگے تو آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کا ارادہ بھلائی کا ہے۔ جیسا ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں ارادہ کرتے ہیں بھلائی کا تو اسے دین کی سمجھ بھی عطا دیتے ہیں، اس کو ایسے کام میں لگاتے ہیں وہ دین کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھلائی کا ارادہ ہو کہ ہمیں بھی اس مقصد کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ہم گزارنے لگے، کوشش کریں کہ ہم بھی کچھ سمجھ سکیں، تو انشاءاللہ ہمارا بھی انہیں لوگوں میں شمار ہونا ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، جن کو دین کی سمجھ کے دینے کے اپنے کام میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کام کیا لگا تو کوئی کام نہیں، کام یہ ہمارے لیے فائدہ ہے، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک اعمال کی طرف لگا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ہیں جو آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ بھی انہیں کچھ بھی نہیں کہتا، ان کے لیے رمضان آیا نہ آیا برابر ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہے، جس نے رمضان گزارا ہے، جس نے ہم نے پڑھا، جس نے احتساب اور ایمان کے ساتھ رمضان روزہ رکھا، جس نے قیام کیا اور لیلۃ القدر میں قیام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی اچھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے جن کے لیے اللہ تبارک بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر یہاں کچھ اور لوگوں کا ذکر ہے کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا تفریقا بین المؤمنین، کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے مسجد بنائی، انہوں نے اس زمانے میں وہاں پہ دو مسجدیں ہوا کرتی تھی، جو ایک مدینہ منورہ میں مضافات میں ایک مسجد قباء تھی جو مسجد تھوڑے سے شہر سے ذرا دور تھی، اور دوسری مسجد نبی جو تھی وہ شہر کے اندر تھی۔ ان دو مسجدوں کے لوگ کچھ لوگوں نے جو تھے وہ ایک مسجد بنائی اور انہوں نے بہانہ یہ کیا کہ جی یہاں پہ بارش کے دنوں میں یا سردی زیادہ ہوتی تو بوڑھے لوگ کچھ آ نہیں سکتے، یہاں ان کو آنے مشکل ہوتی، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ باقاعدہ 5 مسجد نماز پڑھیں۔ یہ بہانہ بنا کے انہوں نے مسجد بنایا۔ اصل میں ہوا یہ کہ ایک شخص ہوا کرتا تھا مدینہ منورہ میں، قبیلہ خدیش بنو ابو عامر کے نام سے، جو زمانہ جاہلیت میں وہ عیسائی بن گیا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سید جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو اس وقت بھی ایک اس زمانے میں جو تھے راہب جن کے پیچھے ساتھ سیدہ خدیجہ لے کے گئی تھی، اس طرح کا یہ بھی راہب تھا، یہ بھی ایک راہب تھا، یعنی کہ علم آپ کا کافی علم تھا، یہ عیسائی بن گیا تھا، اہل کتاب میں اس وقت عالم ہوا کرتا تھا ان کا۔ یہ وہاں پہ بڑے اس کا درویشی کا سکہ مدینہ میں چل رہا تھا، اس کا جاہل عربوں بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو اس کا وہ بات چلی نہیں، اس کے اس کے جو روب و دبدبا تھا یا اس کے الٹی جو بھی باتیں بجایا کرتا تھا دین کی، اس کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ تو وہاں سے جب اس نے یہ بھی دیکھا کہ جنگ بدر میں قریش کو شکست ہوئی تو اس کو ضبط یارا نہ وہ پھر مدینہ سے نکل گیا۔ وہاں سے نکل کے پھر وہ قریش اور دوسرے عرب کے جتنے تھے ان میں اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کر دی۔ جنگ عہد کی ہوئی تو اس میں بھی وہ شامل ہے، ان لوگوں کو یعنی اکسانے میں وہ بھی شامل تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ عہد کے میدان میں جو گڑھے کھدوائے تو اس نے کھدوائے جس میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر کر زخمی ہوئے تھے۔ تو جنگ احزاب میں بھی جو لشکر اس نے مدینہ پر چڑھایا تو ان کو بھی چڑھا لانے میں اس کا بڑا حصہ تھا۔ اور پھر جنگ حنین سے لے کے جتنے لڑائیاں جب بھی ہوئی تو اس میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تھا۔ وہ جا کے پھر وہ وہاں سے وہ کیسرا کا جو عرب وہاں پہ روم بھی چلا گیا، ان کو بھی وہاں پہ بھی ان کو بھی خطرے سے آگاہ کیا اپنے طرف سے، اور پھر ان کو بھی چڑھا لایا۔ تو سارے وہ جو مدینہ میں پہنچنے کی وہ پت پہنچی کہ جب ان کو قیصر عرب پر چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہا، اسی کے روم تام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ تبوک کے مہم کا بھی آغاز کیا تھا۔ تو اب یہ جو ابو عامر راہب تھا ان کی تمام سرکل مدینہ ایک منافقین کا ایک گروہ تھا، وہ ان کے ساتھ شریک شروع سے ان کے ساتھ اس میں شریک تھا۔ تو اس کی آخری تجدید جب وہ وہاں سے گیا تو انہوں نے اپنے مذہبی اثر کو استعمال کر کے سب لوگوں کو تو ساتھ ملا لیا۔ پھر یہاں پہ اس نے یہ بھی کیا کہ جب ایسا ہو تو پھر تم انہی کے مشورے سے یا ان کے منافقین نے جو جان انہوں نے ایک مسجد اسی چکر میں بنائی کہ ایک مسجد بنا رہے تھے جس میں ہم یہاں پہ بنا لیں گے تو اسلام کے نام پہ ہم یہاں پہ نماز بھی پڑھا کریں گے، اور یہاں پہ جو وہاں سے اگر کوئی خبر بھی آئے گی یا کوئی جاسوس بھی آئے گا وہیں یہیں آ کے ٹھہرا کریں گے، مقصد یہ تھا۔ اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مسجد ہم نے اس مقصد کے لیے بنائی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آ کے اس میں نماز پڑھ دیں تاکہ برکت ہو، تو اس میں آپ آ کے آپ صلی زمانے میں تو آپ نے کہا کہ میں اس وقت تو مصروف ہوں، میں جا رہا ہوں غزوہ تبوک کے لیے۔ تو واپسی بھی دیکھیں گے کہ پھر کیا ہوتا ہے۔
تو ان کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ اس شخص کی وجہ سے انہوں نے مقصد یہ تھا کہ یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا اور بنائی، بلکہ انہوں نے بنائی۔ تو یہ کہا گیا کہ اللہ، کچھ وہ لوگ ہیں اتخذوا مسجد درارا، انہوں نے ایک مسجد بنائی درار، یعنی نقصان پہنچانے کے لیے، یعنی جو اسلامی تحریک جو چل رہی ہے یعنی اس کو دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اس کی وجہ سے، کفرن و تفریقن بین المؤمنین، اور کفر اور اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اس میں، اور وہ تفریقاً بین المؤمنین، اور اہل ایمان کے درمیان تفرقہ ڈالے، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالے اس مقصد کے لیے، وہ ارساد لمن حارب اللہ، اور ایک اس کے لیے بظاہر جو عبادت کا اس کی کمین گاہ بنایا، یعنی اس کے ایک اس کے لیے ایک مورچہ بنا دیا کمین گاہ سے، وہاں پہ اس کو حرکتیں کی جا سکیں اس شخص کے لیے کمین گاہ بنا، جو اس سے پہلے بھی اللہ اور رسول کے ساتھ، اللہ رسول حاربہ اللہ و رسول، جو اللہ اور رسول کے ساتھ جو برسر پیکار ہو چکا ہے، یعنی کہ اللہ رسول کے ساتھ لڑائی ہے، لڑائی مسئلے کہ ان کے خلاف لوگوں کو اکساتا رہتا ہے، اسلام کے خلاف بہکاتا ہے، لوگوں کو تیار کرتا ہے، اور وہ اس کو حسد اور بغض کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید خلاف حارب اللہ و رسول، اس سے پہلے وہ یہ کر چکا ہے۔ اور پھر جب آپ کو بتا دیا ہے کہ یا لفن اللہ یا لفن ان ارادنا، جب آپ پوچھیں گے تو قسمیں کھائیں گے، وہ قسمیں کھا کے کہہ دیں گے کہ جی ہم نے تو یہ مسجد اس وقت سے بنائی ہے کہ جی ہمارا ارادہ تو نیک ہے، ہمارا تو اس میں تو اس کے علاوہ کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ جو بوڑھے ہیں یا جو مسجد دور پڑتی ہے تو ان کو وہاں پہ جو ہے وہ جا کے نماز پڑھ دیا کریں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپسی مدینہ جب متبوک سے آ رہے تھے پھر آپ کو ان کو بتا دیا گیا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی گئی کہ یہ مسجد انہوں نے بنائی ہے اس کا کیا مقصد ہے۔ تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر راستے میں ہی کچھ صحابہ کرام کو بھیجا، اور انہوں نے آپ سے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی مسجد کو آگ لگا دی اور ان کو اس کو گرا دیا، یعنی مسجد کو ان کا آنے سے پہلے ہی گرا دیا، کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا مسجد آپ نے کبھی کسی حال میں کھڑے نہیں ہونا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا من ان ارادنا کہ یہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو الا الحسن نہیں ہے مگر سوائے بھلائی کے، اور اللہ گواہ دیتا ہے، واللہ، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ شہادت، بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں، ویشہدوا انہم کہ بے شک وہ لکاذبون، یقین نہیں کتنا، یہاں بھی انا ہے اللہ، یہاں بھی لا تاکید لا کے یہاں بھی ہے انا بھی ہے، ضرور یقیناً وہ بے شک یقیناً وہ جھوٹے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود گواہ دے رہا، پھر یہاں پہ بھی دو دفعہ آ گئے کہ وہ بے شک یقیناً، بے شک بھی اور یقیناً بھی وہ جھوٹے ہیں۔ پھر آپ کو کہہ دے لا تقم، نہ آپ کھڑے ہوں فی ابدا، اس میں کبھی بھی آپ نے نہیں کھڑے ہونا، یعنی آپ نے نماز پڑھانی ہی نہیں، آپ کو روک دیا گیا، اور آپ کو یہ کہا کیا گیا ہے لمسجد اسست علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، من اول یوم حق، یہ پہلے دن سے جس مسجد کی تقوی پہ بنیاد رکھی گئی ہے وہ زیادہ حق ہے، وہ زیادہ حق رکھتی ہے ان تقوم فکر، آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی آپ اس میں آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں جس کی تقوی پہ، یہ مسجد تو اس مسجد میں بنائی گئی کہ بدماشی کی جائے، تو آپ کو یہ بتایا گیا آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں جس کی بنیاد تقوی پہ رکھے۔ ابھی کون سی مسجد ہے؟ اس زمانے میں دو مساجد تھیں، اور یہ اس کا دونوں ہی ہیں، یہ مسجد قباء ہے، مسجد قباء کا بھی بتایا گیا ہے کہ جی اس حدیث ملتے ہیں مسجد قباء کا بھی پڑھایا تھا، اسی وجہ سے آپ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی مسجد آپ نے فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ اور سید عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی زیارت کے لیے سواری پیادہ پر تشریف لے جایا کرتے تھے، تو ابھی بھی جو جاتے ہیں عمرہ کرنے حج کرنے تو لوگ وہاں پہ مسجد قباء میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عمرے کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس لیے مسجد قباء کے اندر یہ صحت پائی جاتی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ دوسری مسجد بھی ہے جو مسجد نبوی ہے، اس کے لیے بھی وہی ہے کہ اس کے اول دن سے اس کی بنیادی تقوی پر رکھی گئی ہے، تو مسجد نبی تو طریق اولا صرف کے حامل ہے، اس کی مستحق ہے، جیسے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے گھر میں آپ کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول ان دو مسجدوں میں سے کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں لے کر انہیں زمین پر مارا اور پھر فرمایا وہ تمہاری یہی مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی۔ یہ دونوں مساجد ہیں جن کی بنیاد تقوی رکھی گئی پہلے دن سے ہی، یقینی بات ہے کہ سب سے پہلے مسجد کی بنیاد جس کے قباء کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھی، اور یہ مسجد نبوی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اس کا بھی توقع دینی، دونوں مساجد اس سے مراد ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی بتائی فی رجال، پھر یہ بھی بتائی فی رجال یحبون ان یتطہروا، ان میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں طہارت کو، پاک رہنا، اور واللہ یحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالی
پاک رہنے والوں کو ایسے محبت کرتا ہے۔ تو اس میں کے لیے آپ سے سیدنا جابر بن عبداللہ اور سیدنا ابو ایوب انصاری اور سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، تو آپ یہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ایک گروہ انصار، یعنی مدینہ والوں سے آپ نے پوچھا، ایک گروہ انصار، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی کے بارے میں بڑی تعریف فرمائی ہے، تو تمہاری پاکیزگی کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہم جو ہے وہ ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جنابت کے لیے غسل کرتے ہیں، اور پانی سے استنجا کرتے ہیں، یعنی ہم صرف ایک ڈھیلے سے ہی صفائی کر لیا کرتے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ ہم ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں اور ساتھ میں پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں یہی بات ہے، تو تم اس کو لازم پکڑے رکھو، یعنی تمہارے اللہ نے تعریف کی اس مقصد کی وجہ سے کہ یہ طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو طہارت جو تم پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر وجہ عوامن اسس بنیان اللہ تقوی، کہ وہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر، اس کی طرح اور اس کی التقوی من اللہ رضوان خیر، اور اس کی خوشنودی پر ہے، اللہ کے خوف اور اس خوشنودی پر، اللہ کے بنیاد تقوی پر اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہوئی ہے، بہتر ہے، خیر بہتر، امن وہ بہتر ہے، یا کہ وہ جس کی بنیاد رکھی گئی اعلیٰ کس پر، کھوکھلے تودے، یعنی کہ جرف کہتے ہیں ایسی، جیسے کوئی چٹان سی ہو مٹی کی، اور اس کے نیچے سے اگر نہر بہ رہی ہے اور وہ پانی کھینچ کے لے جائے، اس کے نیچے سے وہ کھوکھلی ہو جائے، اور اوپر صرف ایک اس کے اوپر اگر چٹان سی کھڑی جس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے، نیچے سے پانی اس کی مٹی کو بہا کے لے گیا، اور ایک شخص اگر اس پہ کوئی بنیاد ہے کہ کوئی گھر بنا لے بغیر دیکھے کہ نیچے کیا ہے، تو پھر اس کے ساتھ یہی ہونا ہے، جو پھر بھی اس کی بنیاد وہ ہر حال میں وہ گرے گی، پھر اس نے اس سے بنیاد نہ ہو، خالی تودے پر رکھی ہوئی ہے جو گرنے والا تھا، فنہارا بھی، گرنے والا اس کے ساتھ فی نہ، اور گرے گا اس کے ساتھ، فنہارا بھی، اور گرنے والا ہے اس کے ساتھ فی نہ جہنم کی آگ میں، یعنی کہ جہنم کے ساتھ آگ میں لے کر گر گیا، تو یہ وہ اس کی جہنم کا، کیونکہ جس بنیاد اس کی مضبوط نہیں ہے، جس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے، اگر اس کی بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے تو اس نے تو بھی لے کے گرنا ہے، پھر جہنم میں لے کے جانا ہے۔ تو اسی طرح ایمان کا بھی یہ حالت ہے کہ جس چیز پہ آپ، کس چیز پہ آپ ایمان کے آپ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ کس بات پہ، کس چیز پہ بنیاد میں رکھی جا رہی ہے، میری بنیاد ہے چیز تو بنیاد پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کیونکہ اوپر اگر مٹی کا اوپر صرف اوپر سے دیکھا جائے تو اوپر والا ایسا، تو اس کو جب تک دیکھیں گے اس کے اندر سے پختہ نہیں کریں گے تو بنیاد تو گر جانا ہے۔ تو ایمان کا بھی یہی حال ہے کہ اگر آپ ایمان آپ کو مضبوط نہیں ہے، اور آپ نے صحیح بنیادوں پر صحیح دین جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس کے مطابق اگر آپ اپنی بنیاد نہیں رکھیں گے، اس پہ اپنی تعمیر نہیں کریں گے، اپنے زندگی کی کہ جو بھی زندگی گزار اس کی تعمیر اس کے مطابق نہیں کریں گے، تو پھر یہ آپ کو لیٹ ڈوبے گی۔ اگر آپ نے ایسے کسی سہارے پہ، کسی کہے پہ، فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے اس پہ پر بنیاد رکھ لی بغیر سوچے سمجھے، تو وہ پھر آپ کو گرا دے گی، جہاں پہ یہ مثال دی گئی ہے کہ اس کی اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ایک تقویٰ پہ بنیاد رکھی گئی، لیکن اس نے ویسے ہی جا کے کسی ایسی جگہ پہ دریا کے کنارے جس کے نیچے مٹی سے نکال لی گئی اس پہ کہ تو خود بھی گرے گی اور وہ لے کے اس کو ساتھ گرے گی اس اپنے عمارت کو بھی، فی نار جہنم میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عالم ظالم کو ہدایت نہیں دے گا، نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبا، تو اور نہیں ان کی عمارت انہوں نے بنائی ہے، یعنی یہ عمارت انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ہمیشہ ان کے دلوں میں بے چینی کا باعث رہے گی، یعنی جو انہوں نے بنائی ہے ان کا کامیاب نہیں ہوتے، ہمیشہ لا یزالو کہتے ہمیشہ کو، بنیانہم الذی، وہ بنائی جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، یعنی ان کے ہمیشہ ہمیشہ ان کے دل میں ایک کھٹکا یہ رہے گی، ان کے دل میں شک ہی رہے گا، جس کے نکلے ان کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، وجہ اس کے کہ ان کے دل پارا پا، یعنی کہ ان کو موت ہی آ جائے تو یہ ان کے سے نکلے گی، یعنی لوگوں نے اتنے منافقانہ، مکرو اور دغا کے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر کے ان دلوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان کی صلاحیت سے محروم کر لیا، اور بے ایمانی کا روگ جو ہے اس طرح ان کے دلوں میں پیوست ہو گیا کہ جب تک ان کے دل باقی رہے یہ روگ ان میں موجود رہے گا۔ اللہ سے کفر کرنے والے کے جو شخص اعلانیہ بت خانے بنایا، اس کے دین سے لڑنے کا کھلا مورچے یا دم کو تیار کرے، اس کی ہدایت تو کسی ممکن ہے، کیونکہ اس کے اندر کم سے کم راست بازی، اخلاص اور اخلاق کی جرت کا وہ تو محفوظ رہتا ہے، جو حق پرستی کے لیے کسی کو کام آ سکتا ہے، جس طرح باطل پرستی کے کام آتا ہے، لیکن جو بزدل، جھوٹا اور مکار انسان ہو، جو یعنی کہ کفر کے لیے مسجد بنائے، یعنی مسجد بنائے تو کفر کے لیے مسجد بنائے، اور اللہ کے دین سے لڑنے کے لیے اللہ کے اس کے ایک تو لبادہ بھی اولڈ، اس کے فریب بھی کرے تو لبادہ اولڈ اس کا فریب کا، اس کی سیرت کا تو نفاق کی دیمک کھا چکی ہوتی ہے،
اس میں طاقت ہی کہاں باقی رہتی تھی مخلص ایمان کا، وہ پھر اس کو اس کو ایمان آئے اس کے ہمیشہ ہمیشہ اس کے دل میں یہ پھر بے چینی رہے گی، ہمیشہ حرکتیں وہ ویسے ہی کرے گا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ یہ اس کے دل میں رہے گی، اس سے دل سے نکلے گی نہیں، یہ اس کو پاس ہمیشہ لگی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحیح دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو جو کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی ان سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے اعمال ان کو قبول فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔